اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ ای سیریز کے حوالے سے ہیں۔ مختلف چیزوں میں آپ دیکھیں گے جو ای سیریز چل رہی ہے اس وقت، مثال کے طور پر کرنسی میں اور ای بکس ہیں، یا اسی طرح مستقبل میں پاکستان کے اندر بھی یہ سسٹم آ رہا ہے کہ ای سم کارڈز ہیں، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، اور اس کے حوالے سے جو خطرات اور تحفظات اور خدشات بیان کیے جاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ سوال اپنے وقت کے حساب سے بہت ہی اہم ہے، اور اس وقت جو معاشرتی ترقی کے ساتھ یا بہت سارے مسائل جو آئے ہیں اس کے جو حل شریعت نے پیش کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو ترقی ہو رہی ہے، معاشی ترقی نے ٹیکنالوجی کو ساتھ ملا کے جو آگے بڑھے ہیں، اور جس قسم کی ترقی مزید آنے والی ہے، اور جس تیز رفتار ترقی کا ہمارا معاشرہ سامنے کرنے والا ہے، وہ بہت سارے سوالات اپنے دامن میں لیا ہوا ہے، اور وہ سوالات جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شریعت کے احکام کو سمجھنے سمجھانے والے، دین کو پھیلانے والے علماء کرام اور مفتیان اعظام وہ سوالات حل کریں گے اور اس امت کی رہنمائی ضرور فرمائیں گے۔ آج کے معاشرے میں جو ای سیریز کا سلسلہ ہے یورپ سے شروع ہوا، اور اس وقت تقریباً پوری دنیا میں ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کارڈز یوز ہوتے ہیں، ای کارڈز ہیں، ای بکس ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ ایک بک جو ہے، ایک کتاب اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کو بنانے، اس کو پھیلانے، اس کو سمجھنے سمجھانے، خرید و فروخت میں ایک بڑا وقت بھی لگتا تھا، اور اس میں سرمایہ بھی خرچ ہوتا تھا، اور پھر اس کو پڑھنے اور آگے بڑھانے کے لیے سمجھنے سمجھانے کا جو عمل تھا اس میں بھی ایک لمبا عرصہ لگتا تھا۔ لیکن اب بہت آسانی ہو گئی ہے۔ اس وقت ہم جس ٹیکنالوجی تک رسائی رکھتے ہیں اس میں پی ڈی ایف بکس کے نام سے لاکھوں کتابیں جو ہے وہ میسر ہیں۔ واٹس ایپ پہ جو ہے آئے روز کتابوں کی ترسیل ہے، اور لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں، اس میں ہزاروں کتابیں جو ہے وہ سینڈ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو لوگ فراہم کرتے ہیں۔ اس میں شرعی احکام کے حوالے سے، یا احادیث یا قرآن کے حوالے سے، تفسیر و فقہ کے حوالے سے، اصول کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں تو اشعار کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، چاہے اردو ادب ہو، عربی ادب ہو، یا انگلش کے حوالے سے لاکھوں کتابیں جو ہے اس وقت موجود ہیں، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اب اپنی کتابوں کو یا اپنے ادارے کی کتابوں کو پھیلانے کا، یہ کسی خاص مسلک یا فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اپنے لٹریچر پھیلاتے ہیں، اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن اگر آپ انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں، یا واٹس ایپ گروپس کے اوپر بھی جو ہے یہ اس قسم کا سلسلہ جاری ہے کہ ای بکس یا ای جو سے متعلق یہ جو لائبریریز ہیں، ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں، وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کتابیں جو ہے آپ کو میسر ہیں، آپ جو ہے اسے پڑھ سکتے ہیں، اور ایک بس کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد آپ کروڑوں کتابوں تک رسائی رکھیں گے۔ اس طرح میرے پاس بہت ساری لنکس آتی ہیں، مختلف حضرات شیئر کرتے ہیں، ہمیں بھیجتے ہیں، جس میں دیکھیں تو اسلام کے حوالے سے بھی، اسلامی احکام و شریعت کے حوالے سے کتابیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی جو ہے مختلف موضوعات پر لاکھوں کروڑوں کتابیں جو ہے وہ ہمیں میسر ہیں۔ یہ تو ایک ترقی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک سہولت ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی معاشی ترقی ہو رہی ہے، بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر آپ شریعت کی روشنی میں منظم کریں، بہتر کریں، تو وہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اور مستقبل میں آنے والا جو ایک مسلمانوں کی امامت کا جو کام ہے اس میں وہ ذریعہ سہولت ہے، اور بہترین جو ہے کارکردگی مرتب کرنے والا آلہ ہے۔ اس ترقی کو استعمال کرنا چاہیے۔ لہذا یہ جو ہم کرنسی یوز کرتے ہیں، کرنسی میں جو کارڈز، مختلف کارڈ آئے ہیں، ان کارڈ سے بڑا فائدہ ہے۔ اس میں جو سود کا مرحلہ ہے، یا اس میں سود کہیں شامل ہو رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہر آدمی بچ سکتا ہے۔ کوئی سود سے بچنا چاہے تو زبردستی کو اس کو پھنسا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، وہ کارڈ جس میں آپ کو سود سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں، ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اس کا استعمال کرنا یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔
اسی طرح یہ جو مستقبل میں موبائل کارڈز آنے والے ہیں یا اس کا جو تجربہ یورپ کے اندر ہو رہا ہے کہ آپ کے نام پہ کوئی نمبر الاٹ کیا جائے اور اسی کو آپ یوز کریں گے اور مختلف آپ موبائل چینج کریں، موبائل چینجنگ کے ساتھ ساتھ آپ کے نام پہ ایک چیز جو ہے وہ ایک نمبر موجود رہے گا۔ یہی جو تجربہ ہے یورپ میں یہ کرنسی کے حوالے سے ہو چکا ہے، اور تقریباً یورپ کے اندر اب جو ہے لوگ اس طرف آ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے کرنسی، یہ جو رسید ہمارے ہاں جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ دراصل ایک رسید ہے، اس کے پیچھے سونا موجود ہے۔ یہ تو پوری ایک تفصیلی بحث ہے، کسی دن موقع ملے تو انشاءاللہ اس کو ذکر کر دیں گے۔ یہ بھی ایک رسید ہے۔ آپ کے پاس اگر 1000 روپے کا یا 5000 کا نوٹ ہے تو اس کے پیچھے 5000 کا سونا ہے، اس کے پیچھے 1000 کا سونا موجود ہے، تو آپ کو اس کی رسید دی گئی ہے۔ اب وہ رسید ختم کر کے نمبرز آ جائیں گے۔ اگر رسید جو ہے وہ رکھنا جائز ہے، اس پہ خرید و فروخت جائز تھی، تو نمبر کے اوپر بھی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اب جس طرح ہم موبائل کے اوپر ایزی لوڈ کرتے ہیں، اسی طرح یورپ کے اندر جو ہے وہ کرنسی کا جو ہے سلسلہ ہے وہ ایزی لوڈ ہے۔ بچہ باپ سے پیسے مانگتا ہے، باپ اپنے بچے کو اگر کچھ رقم دے رہا ہے تو وہ ان ہنسوں کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ اس کی ایک حیثیت ہے قانونی، اس قانونی حیثیت کے ساتھ جو ہے یعنی اسے حکومت نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، حکومت اس کے اوپر قوانین رکھتی ہے، ضابطے رکھے ہوئے ہیں، عدالتیں اس کو جو ہے فیصلے کر رہی ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز، ایک ترقی یافتہ چیز جو ہے ای کرنسی ہو، ای کارڈز ہے، ای بکس ہے یا ای سم کارڈز ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کو دین کے لیے استعمال کرنا اور بھی زیادہ مستحسن ہے۔ مثال کے طور پر ایک وقت یہ تھا 1938 میں جب اس بات کی بحث چلی کہ لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنا کیسا ہے، بالخصوص نماز کے اندر اس کو اعلیٰ مکبر الصوت اس کو کہتے ہیں، جو آواز کو بلند کرنے والا آلہ ہے۔ تو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے جب یہ جدید آیا تھا، اور یہ 1938 کی بحث ہے کہ جب بہت سارے علماء نے جو ہے اس پر فتویٰ دے دیے کہ یہ فساد صلاۃ کا ذریعہ ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس وقت مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر لکھا تھا، اور وہ ان کی کتاب تفہیمات کے اندر موجود ہے، جس میں انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ اس سے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، یہ فساد صلاۃ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو موقف انہوں نے پیش کیا، آج کے یہ ترقی یافتہ زمانہ جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہم اس طرح چھوڑ دیں گے جسے کافر کفر پھیلانے کے لیے اور اپنے کفر کی نظریات پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو سہولت بناتا ہے، لیکن ہم اسلام کے لیے اس کو، اسلام کی ترویج اور ارشاد کے لیے اس کو سہولت نہیں بناتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے اسلام کی ترویج، ارشاد اور اس کو پھیلانے، مسلمانوں کی سہولت اور فائدے کے لیے استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن بھی ہے۔ 1938 کی وہ بحث کو آج اگر آپ پڑھیں گے اور آج کے تناظر میں، آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ لاکھوں مسلمان جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے جب آواز پہنچتی ہے تو کتنے منظم انداز میں وہ اپنی نماز پوری کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی، بلکہ بعض حضرات تو ابھی بھی اس کو عدم جواز کے قائل ہیں۔ تو ان کے ہاں جب لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں وہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس میں جتنی نماز کا غیر منظم ہونا واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ امام جو ہے تکبیر کہتا ہے تو آخری صفوں تک یا بیچ کی صفوں تک آواز پہنچتے پہنچتے اس میں رکوع بھی ہو جاتا ہے، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایک غیر منظم کی جو کیفیت ہے وہ آپ جانتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اس کا عدم جواز کی جو آج بھی لوگ قائل ہیں تو وہ اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ لہذا اب یہ کیفیت جو ہے نہیں ہونی چاہیے اور اس طرز عمل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جدید زمانے میں جتنی ترقی یافتہ چیزیں یا ترقی کی چیزیں آ رہی ہے ٹیکنالوجی میں، تو اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے اور اس نیت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اسلام کی ترویج اور ارشاد کا یا یہ کہ دین کی خدمت کا جو موقع میسر آ رہا ہے، جو سہولت ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اضافی اجر جو ہے نصیب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ موبائل کمپنیاں ابھی پاکستان میں کام نہیں کر رہی تھی اور سم کارڈز وغیرہ یہ چیزیں نہیں آئی تھی، تو اس سے پہلے جو پاکٹیل اور یا انسٹا یا اس طرح کے جو مختلف کمپنی تھی تو اس میں بھی اس طرح کی سہولت موجود تھی۔ اب یہ ایک اچھے انداز میں جو ہے ایک اچھی ترقی کے ساتھ جو ہے یہ اگر دوبارہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو اس کو حاصل کرنا یا اس کو استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ جائز چیز ہے، اور اس کو اچھے انداز میں اور اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرنا یہ کار ثواب ہے اور نجات اور اجر کا ذریعہ ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ سوال شامل کیا گیا اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دیکھتے رہیے گا آج کے نالم۔
مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ